اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ رعد آیت نمبر 22 اور 23 ترجمہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، دائمی جنتوں میں وہ خود بھی داخل ہوں گے اور ان کے باپ دادا اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے بھی نیکوکار، اور فرشتے ہر دروازے سے ان کے پاس یہ کہتے ہوئے داخل ہوں گے، تم پر سلامتی ہو کیونکہ تم نے صبر کیا، پس آخرت کا گھر کیسا اچھا ہے۔ جن صفات کی بنا پر جنت عطا کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی 8 صفات بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1، جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں اور پکے عہد کو نہیں توڑتے۔ نمبر 2، جو رشتوں کو جوڑے رکھتے ہیں۔ نمبر 3، اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ نمبر 4، سخت حساب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ نمبر 5، اپنے رب کی رضا کی طلب میں صبر کرتے ہیں۔ نمبر 6، نماز قائم کرتے ہیں۔ نمبر 7، ظاہر اور پوشیدہ خرچ کرتے ہیں۔ نمبر 8، برائی کو اچھائی سے دور کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ 8 صفات ذکر فرمائی، پھر اس کے بعد فرمایا جو مسلمان ان 8 صفات کے ساتھ موصوف ہوں گے، ان کی جزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دائمی جنتوں میں داخل فرمائے گا۔ ان کے باپ دادا، ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے جو نیک ہوں گے، ان کو بھی دائمی جنتوں میں داخل فرمائے گا۔ فرشتے ہر دروازے سے ان کو سلام کرتے ہوئے داخل ہوں گے اور ان کے صبر کرنے کی تحسین فرمائیں گے۔ جنت الفردوس کو طلب کرنے کی دعا کرنی چاہیے۔ حدیث مبارکہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان نے 5 نمازیں پڑھی اور بیت اللہ کا حج کیا اور رمضان کے روزے رکھے، اللہ کے ذمہ کرم پر یہ ہے کہ اس کو بخش دے، خواہ اس نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی ہو یا اس زمین میں ٹھہرا رہا ہو جس میں وہ پیدا ہوا تھا۔ حضرت معاذ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا میں لوگوں کو اس کی خبر نہ دوں؟ آپ نے فرمایا، لوگوں کو چھوڑ دو۔ اے معاذ، جنت میں 100 درجے ہیں، ہر 2 درجوں کے درمیان 100 سال کی مسافت ہے، اور الفردوس سب سے بلند یا سب سے درمیانی جنت ہے، اسی سے جنت کے دریا نکلتے ہیں۔ پس جب تم اللہ سے سوال کرو تو الفردوس کا سوال کرو۔ جنت میں مومنوں کو فرشتوں کے سلام کرنے کے متعلق احادیث مبارکہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی مخلوق میں سب سے پہلے جنت میں فقراء مہاجرین داخل ہوں گے، جن کی وجہ سے سرحدوں کی حفاظت کی جاتی ہے اور ان کی وجہ سے مصائب سے نجات ملتی ہے۔ ان میں سے کوئی شخص اس حال میں فوت ہوتا ہے کہ اس کی خواہش اس کے دل میں ہی رہ جاتی ہے اور وہ اس خواہش کو پورا نہیں کر پاتا۔ اللہ تعالیٰ جن فرشتوں سے چاہے گا فرمائے گا، ان لوگوں کے پاس جاؤ اور ان کو سلام کرو۔ فرشتے کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم تیرے آسمان کے رہنے والے ہیں اور تیری مخلوق میں سب سے بہتر ہیں، کیا تو ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ ہم جا کر ان لوگوں کو سلام کریں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، یہ میرے وہ بندے ہیں جو میری عبادت کرتے تھے اور میرے ساتھ بالکل شرک نہیں کرتے تھے، ان کی وجہ سے سرحدوں کی حفاظت ہوتی تھی، ان کی وجہ سے مصائب سے نجات ملتی تھی، اور ان میں سے کوئی ایک شخص اس حال میں فوت ہوتا تھا کہ اس کی خواہش اس کے دل میں ہی ہوتی تھی،
وہ اس خواہش کو پورا نہیں کر پاتا تھا۔ یہ سن کر فرشتے ان کے پاس ہر دروازے سے جائیں گے اور کہیں گے تم پر سلامتی ہو کیونکہ تم نے صبر کیا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مومن جنت میں اپنے تخت پر ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا ہوگا اور اس کے پاس اس کے خدام بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ پھر ایک فرشتہ اس سے اجازت لے کر اس کے پاس آئے گا اور اس کو سلام کر کے لوٹ جائے گا۔ محمد بن ابراہیم بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال شہداء کی قبروں پر جاتے تھے اور فرماتے تھے تم پر سلام ہو کیونکہ تم نے صبر کیا، پس آخرت کا گھر کیسا اچھا ہے۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ مومنوں کے صبر کرنے کی متعدد تفاسیر۔ سعید بن جبیر نے کہا تم نے اللہ کے احکام پر عمل کرنے کی مشقت پر صبر کیا۔ حسن نے کہا تم نے دنیا کی فضول چیزوں پر صبر کیا۔ ابو عمران الجونی نے کہا تم نے فقر پر صبر کیا۔ ابو عمران نے کہا تم نے دین کی مشکلات پر صبر کیا۔ ابن زید نے کہا تم نے اپنی محبوب چیزوں کے غم ہونے پر صبر کیا۔ تم نے لازماً اطاعت کرنے اور گناہوں سے اجتناب کرنے پر صبر کیا۔ تم نے اتباع شہوات پر صبر کیا۔ عبداللہ بن سلام اور علی بن الحسین رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ قیامت کے دن ایک منادی ندا کرے گا صبر کرنے والے اٹھ کھڑے ہوں۔ پھر کچھ لوگ کھڑے ہوں گے، ان سے کہا جائے گا جنت کی طرف جاؤ۔ ان کو راستے میں فرشتے ملیں گے اور کہیں گے کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہیں گے جنت کی طرف۔ فرشتے کہیں گے حساب سے پہلے؟ وہ کہیں گے ہاں۔ فرشتے پوچھیں گے تم لوگ کون ہو؟ وہ کہیں گے ہم اہل صبر ہیں۔ فرشتے پوچھیں گے تم نے کس پر صبر کیا؟ وہ کہیں گے ہم نے اللہ کی عبادت کرنے پر صبر کیا، ہم نے اللہ کی معصیت سے رکنے پر صبر کیا، ہم نے آفتوں پر اور مصیبتوں پر صبر کیا۔ پھر فرشتے ان سے کہیں گے تم جنت میں داخل ہو جاؤ، عمل کرنے والوں کا کیسا اچھا اجر ہے۔ اور فرشتے کہیں گے تم پر سلامتی ہو کیونکہ تم نے صبر کیا، پس آخرت کا گھر کیسا اچھا ہے، یعنی جنت دنیا کے مقابلے میں کیسی اچھی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔